اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ کتاب شریف معراج السعادہ کا آغاز ہم نے آج کے درس سے باقاعدہ آغاز ہوگا، چونکہ اب تک 2 درسوں میں جو گفتگو ہوئی وہ مقدماتی گفتگو تھی اس کتاب سے متعلق، اور گزشتہ درس میں اخلاقی کتابوں کا ایک مختصر سا تعارف پیش کیا گیا کہ کون کون سی کتابیں نہایت عمدہ اور نہایتی اہم اس موضوع سے متعلق اب تک پبلش ہو چکی ہیں، اور جو قدیم زمانے میں باقاعدہ حوزہ علمیہ کے نصاب تعلیم میں بھی باقاعدہ حصہ تھیں، شامل تھیں، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ اخلاقیات سے جو دلچسپی ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ دلچسپی خود حوزہ علمیہ میں ناپید ہو گئی، یعنی حوزہ علمیہ میں بھی اب اخلاقی کتابیں بے عنوان درس نہیں پڑھائی جاتی ہیں، درس اخلاق ہوتے ہیں، لیکن اخلاق کی کوئی باقاعدہ نصاب تعلیم، کوئی باقاعدہ ایسی کتاب کہ جو کسی معلم اخلاق نے تحریر کی ہو اور لوگ اس کتاب کو پڑھ کے فیضیاب ہو سکیں اور اپنی عملی زندگی میں اس سے استفادہ کر سکیں، ایسا کوئی نصاب تعلیم حوزہ علمیہ میں باقاعدہ رائج نہیں ہے، اور یہ ایک نہایتی افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا جب انسان اخلاق کے نصاب تعلیم سے دور ہو جائے اور اخلاق عملی کی کچھ چیزیں کبھی سن لی کبھی نہیں سنی، تو نتیجتاً انسان کامیابی کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا۔ انسان نے جو سعادت کا مقام حاصل کرنا ہے، جو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنا ہے، جو خداوند متعال تک پہنچنا ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان فضائل اخلاقی کو پہچانے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان نظریاتی طور پر اخلاقی آئیڈیالوجی سے خود کو آگاہ کرے، تعریفات کا اس کو علم ہو، اسے معلوم ہو کہ کون سی چیز صفات حمیدہ میں سے ہے، کون سی چیز صفات رذیلہ میں سے ہے، صفات حمیدہ کو کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، صفات رذیلہ کو کیسے اپنے وجود سے ختم کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کے علاج کے لیے انسان کو باقاعدہ یا خود ڈاکٹر بننا پڑے گا یا کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ لہٰذا علم اخلاق کے ماہرین در حقیقت ایسے روحانی طبیب ہیں کہ جو انسان کا علاج کرتے ہیں، یعنی اس کے وجود سے اخلاقی بیماریوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے معلم اخلاق ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا بنیادی ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے معاشرے میں اخلاقیات موجود تھیں، اخلاقی اقدار موجود تھیں، لیکن رسول خدا نے انہیں کمال کا مرتبہ عطا کیا اور کمال کا راستہ دکھایا، تاکہ بشر اپنی معرفت کے ذریعے سے حق متعال کی معرفت حاصل کر سکے اور ان اعلیٰ بلندیوں پر فائز ہو سکے جہاں تک ایک بشر پہنچ سکتا ہے اور خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا کتاب شریف معراج السعادہ میں سب سے پہلا عنوان اور سب سے پہلا موضوع جسے بیان کیا جا رہا ہے، اور چونکہ یہ کتاب اور اس کی یعنی کتاب اور کتاب مادر جسے کہیں، یعنی کتاب جامع السعادات، ابتدائی بحثیں دونوں پدر اور پسر، والد اور فرزند نے معرفت نفس کے بارے میں کی ہیں، یعنی نفس کے حالات کو پہچاننا کہ نفس کیا چیز ہے، اس کے کیا حالات ہیں، اچھی اور بری کون کون سی صفات ہیں۔ انسان اگر اپنے نفس کو پہچان لے تو اس نفس کی شناخت سے انسان خداوند متعال تک پہنچ سکتا ہے۔ نہایت ہی اہم موضوع ہے اخلاقیات میں نفس شناسی، معرفت شناسی، خود شناسی۔
لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جو انسان اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، یعنی نفس کی پہچان رب شناسی کا مقدمہ بنتی ہے۔ پس اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے، تو دنیا و آخرت کی سعادت کا راز خود شناسی میں ہے، اپنے نفس کی پہچان میں ہے۔ انسان اس چیز کو پہچان لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اپنی حقیقت کو پہچان کر انسان اللہ شناسی کے راستے میں کامیابی کے ساتھ قدم بڑھا سکتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی حقیقت مادی نہیں ہے، انسان مادے سے مجرد ہے، ماورائے مادہ ہے۔ لہٰذا جو انسان خود کو نہیں پہچان سکتا، جس کی خودی کے بارے میں معلومات نہایتی محدود ہیں، یقینی بات ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں درست رائے قائم نہیں کر پائے گا، چاہے معاشرے میں افراد ہوں یا حتیٰ شخصیات ہوں، انبیاء کرام ہوں، ان کے بارے میں بھی درست معرفت حاصل نہیں کر پائے گا۔ یقینی بات ہے کہ جو نہ خود کو پہچانتا ہے، نہ وہ معاشرے کے دوسرے افراد کو پہچانتا ہے، نہ انبیاء کرام کو پہچانتا ہے، تو وہ خدا کو کیسے پہچان پائے گا؟ پس بنیاد کہاں سے بنی ہے؟ بنیاد یہاں سے بنی ہے کہ وہ خود کو نہیں پہچان رہے۔ لہٰذا کوئی شخص یہاں اٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں تو رسول خدا کو بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، میں تو امیر المومنین کا بہت بڑا عاشق ہوں، ان کو پہچانتا ہوں، تو یہ پہچان در واقع سطحی پہچان ہے۔ یعنی انسان ان کی پہچان جیسے عام مثال میں یوں کہا جا سکے کہ جیسے ایک شناختی کارڈ پر معلومات درج ہوتی ہیں، انسان اس حد تک امیر المومنین کو، رسول خدا کو پہچان لے گا کہ یہ کون ہے، ان کے والد کون ہیں، ان کے دادا کون ہیں، پردادا کون ہیں، کون سے زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، کون سے علاقے میں انہوں نے زندگی بسر کیا ہے، کیسی فراز و نشیب زندگی گزاری ہے، کون سے ان کے دشمن تھے، کون سے ان کے دوست تھے، کون کون سی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، کون کون سی فتح حاصل کیا، اسلام کو کیسے انہوں نے سربلندی تک پہنچایا ہے۔ ایک اس قسم کی معلومات رسول خاتم کے بارے میں انسان جان لے گا، امیر المومنین کے بارے میں جان لے گا، حتیٰ ان ہستیوں کے وہ نورانی فضائل انسان پہچان لے گا، لیکن ان کی معرفت نورانیہ اس سے انسان محروم رہے گا۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں اکثر یہی مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کو کوئی شخص بیان کرتا ہے تو اس کے بارے میں فوراً بعض طبقات کی جانب سے غلو کی نسبت دے دی جاتی ہے کہ یہ شخص غلو کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا کو درست نہیں پہچانا ہے، امیر المومنین کو درست نہیں پہچانا ہے، خدا کو درست نہیں پہچانا ہے۔ حتیٰ یہ سب کیوں نہیں پہچان پا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نے خود کو نہیں پہچانا ہے۔ مثلاً ہمارے معاشرے میں ایک بحث چلتی ہے، میں بحث کر رہا ہوں چونکہ میرا موضوع اعتقادات نہیں ہے، میں آپ کو یہاں ایک دفعہ پھر واضح کرتا چلوں کہ ہمارا موضوع اعتقادات کی بحث یہاں چھیڑنا نہیں ہے، جیسے پچھلے 2 درسوں میں ایک اعتقادی موضوع پر گفتگو ہو گئی، تو اعتقادات پہ بحث کرنا نہیں ہے، لیکن بحث سے بحث نکلتی ہے، میں ایک اشارہ کرتا ہوں تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ اس پہ ساری بحث جو ہے نا وہ کھولنی پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ اس کو موضوع کو اسی جگہ پر رکھیں کہ جہاں پہ وہ موضوع جہاں سے متعلق ہے، ہم صرف اشارہ کر کے یہاں سے گزر جائیں گے۔ مثلاً ہمارے معاشرے میں ایک بحث ہوتی ہے ظہور اور ولادت کے بارے میں کہ آیا ائمہ معصومین کا ظہور ہوتا ہے یا ان کی ولادت ہوتی ہے، ایک نہایت عام موضوع ہے۔ خوب یہ ہم ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو سوال کرتے ہیں، خود انسان کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتے ہیں کہ انسان کی ولادت ہوتی ہے یا انسان کا ظہور ہوتا ہے؟ عام انسان جو ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان کی حقیقت کو اس کا جسم سمجھتے ہیں۔ یہ بچہ جو متولد ہوتا ہے ہاسپٹل میں ایک ماں کے توسط سے، ہم اس کو مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ولادت ہوئی ہے۔ اب جو اس انداز میں نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ ظہور ہوگا۔ لہٰذا ہم اس نظریے کو جب ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر تطبیق کرتے ہیں کہ جیسے ہماری ولادت ہوتی ہے، ہماری ولادت میں نجاست کا بہت اہم رول ہوتا ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ولادت طیبہ و طاہرہ ہے، ارحام مطہرہ سے ہوتی ہے، ولادت پاکیزہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم جب ان 2 ولادتوں کو آپس میں مقایسہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پیدائش ہوتی ہے، ہماری ولادت ہوتی ہے، ان کی ولادت نہیں ہوتی ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک ایسا نظریہ ہم لوگوں نے قائم کر رکھا ہے اور یہ اپنی جگہ پر ایک درست
تصور یہاں سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر ہم حقیقت حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو جو نور ہے اسی حقیقت کو ہم اپنے وجود کے ساتھ مقایسہ کریں تو انسان کی روح جو ہے وہ بھی تو امر ربی ہے، وہ مادی نہیں ہے۔ جب مادی نہیں ہے تو اس کی تکوین کیسے ہوئی ہے؟ انسان کو خداوند متعال نے جو ارشاد فرمایا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، کہ میں اس میں اپنی روح کو پھونک دیتا ہوں، جو حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق ہے کہ جن میں اللہ نے اپنی روح کو جو ہے وہ اس میں پھونک دیا، تو وہ تو ولادت کے ان مراحل کو طے نہیں کر رہی ہے جیسے انسان کی ولادت کے مراحل ہوتے ہیں۔ روح نے وہ مراحل تو طے نہیں کیے ہیں، اور روح نجس بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی نجاست بھی کار فرما نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر روح کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ امر ربی ہے، خداوند متعال کی جانب سے ہے، تو پس وہ روح بھی تو ایک قسم کی خدا ہی کی جانب سے انسان کے بدن میں داخل کی گئی ہے، پس وہ بھی اس کے لیے بھی یہ نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ وہ عام ولادت جس طرح انسان کی ہوتی ہے، روح کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انسان کی حقیقت یہ مادی جسم نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کا نفس ناطقہ ہے، اس کی روح ہے۔ یہ روح انسان کے بدن کی مینجمنٹ کرتی ہے۔ بعض لوگ نظریہ اس کا یوں بیان کر دیتے ہیں کہ روح اس بدن کے اندر گھسی ہوئی ہے، اس کے اندر نہیں ہے، اس کی مینجمنٹ کر رہی ہے، اس کی مدیریت کر رہی ہے، اس کی تربیت کر رہی ہے، اس پہ اپنا احاطہ اور تسلط جمائے ہوئے ہے۔ خوب، تو یہ روح انسان کے وجود میں ہے جو حقیقت انسان ہے، جو مادی نہیں ہے، مجرد عن المادہ ہے۔ جب انسان اس روح کی حقیقت کو پہچان لے تو آہستہ آہستہ انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ میں مادی نہیں ہوں، میں غیر مادی ہوں۔ جب انسان اپنی حقیقت غیر مادیہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اس حقیقت کو بھی درک کر لے گا کہ انسانیت کی حقیقت جو ہے وہ اس ولادت کے اندر نہیں ہے۔ انسانیت کی حقیقت جو ہے وہ نفخت من روحی کے اس مرحلے میں ہے کہ جو 4 ماہ 10 دن کے بعد جو ایک بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے وہ حقیقت انسانیت ہے۔ اب وہ کیسے انسان کے وجود میں آتی ہے؟ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرکت جوہری کے تحت جو ہے اس کی تکمیل کی صورت میں جو ہے وہ انسانی روح وہاں پر ایجاد ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ہماری بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم خود شناسی کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس شخص نے خود کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ کیوں؟ چونکہ رب مادی نہیں ہے اور انسان بھی مادی نہیں ہے۔ جب انسان کا تعلق عالم ماورائے مادہ سے ایجاد ہو جائے، اس مادی دنیا سے ہٹ کے ایک عالم ملکوت سے انسان کا رابطہ ایجاد ہو جائے اور وہ اس حقیقت کو پہچان لے کہ میں مادی نہیں ہوں، تو وہ اپنی غیر مادی حقیقت سے عالم مجردات سے رابطہ قائم کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس سے اگر بات کی جائے کہ کیا تم نے فرشتوں سے کلام کیا، تو وہ کہے گا کہ فرشتوں سے کلام میں کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میں بھی غیر مادی ہوں، میری حقیقت غیر مادی ہے اور فرشتے بھی مادی نہیں ہیں، لہٰذا یہ دونوں آپس میں مناسبت رکھتے ہیں۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو پہچان سکتا ہوں، چونکہ میں بھی غیر مادی ہوں، وہ بھی غیر مادی ہیں، وہ بھی نور ہیں، میں خود کو اس نور تک منتقل کر سکتا ہوں۔ لہٰذا معاشرے میں جب انسان کو ایسی گفتگو اس کے سامنے پیش کی جائے کہ انسان کمالات حاصل کر سکتا ہے تو انسان فوراً اس کو بعید شمار کرتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ کیوں ایسا تصور قائم کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان خود کو مادی سمجھتا ہے، جبکہ اس انسان نے اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اس کے بعد جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اس کو قبر کے اندر اتار دیا جائے گا، لیکن انسانیت نہیں مرے گی، انسانیت پھر بھی اس کی زندہ رہے گی۔ وہ کہاں پہ ہے؟ وہ اب خداوند متعال کی بارگاہ میں ہے، عالم برزخ میں ہے۔ اب بھی اس کا اس بدن سے رابطہ ہے، جتنی انسان کو اس بدن سے محبت ہوتی ہے مرنے کے بعد بھی اس کا اس بدن سے رابطہ برقرار رہتا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر آپ لوگ رجوع کریں تو ہم نے جو ہے وہ خود شناسی کے موضوع پر، معرفت نفس کے موضوع پر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تقریباً 35 عدد درس ہیں جو ہمارے چینل پر موجود ہیں، لیکن ابھی وہ درس ناقص ہیں، ان کو میں کامل کروں گا۔ لیکن اگر آپ وہ 35 درس بھی سن لیں تو آپ کے ایک بہت بڑا افق آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئے گا کہ انسان کی حقیقت یہ مادی جسم نہیں ہے، اور اسی حقیقت کو پہچاننے کے لیے پھر انسان اپنے عالم رؤیا کی طرف جاتا ہے
کہ میں عالم خواب میں، عالم رؤیا میں جس شخص کو مشاہدہ کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں، لیکن اس کے اوپر میرے آثار مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا وہاں مجھے سردی نہیں لگتی ہے، برف پڑ رہی ہے لیکن مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہاں میرے بدن کو سردی محسوس ہوتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ میری ایک حقیقت ایسی ہے جسے سردی اور گرمی محسوس نہیں ہو رہی ہے، میری ایک حقیقت ایسی ہے جو ان دیواروں کی محتاج نہیں ہے، ان دیواروں سے کراس کر کے آگے نکل جاتی ہے، دوسری طرف چلی جاتی ہے۔ میری ایک حقیقت ہے ایسی کہ جو ایک لمحے میں جو ہے وہ لاہور ہوتی ہے، ایک لمحے میں وہ اسلام آباد ہوتی ہے، ایک لمحے میں پشاور چلی جاتی ہے، ایک لمحے میں مکہ چلی جاتی ہے، ایک لمحے میں مدینہ چلی جاتی ہے۔ پس میری ایک ایسی حقیقت ہے جو جگہ کراس کر سکتی ہے، جو زمان اور مکان کی محتاج نہیں ہے، حتیٰ عوالم سے عبور کر جاتی ہے۔ جیسے لوگ عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ رسول خدا کی بارگاہ میں ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد آپ نے سنے ہوں گے جو آپ کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے واقعہ کربلا کو عالم رؤیا میں مشاہدہ کیا، میں حضرات اہل بیت کے ساتھ وہاں نصرت کر رہا تھا، مدد کر رہا تھا، تائید کر رہا تھا، ان کی حمایت کر رہا تھا، ان کے دشمنوں کے ساتھ میں جنگ لڑ رہا تھا۔ تو یہ انسان کو متوجہ کروایا جا رہا ہے کہ ایھا الانسان، تمہاری حقیقت یہ تمہارا جسم نہیں ہے، تمہاری حقیقت وہ نفس ناطقہ ہے، وہ روح ہے جس کی ایک جھلک انسان کو عالم رؤیا میں اور خواب میں دکھائی جاتی ہے۔ پس انسان کیا کرے؟ انسان اس روح کو کمال عطا کرنے کے لیے اس بدن کا استعمال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روح اس بدن کے اوپر سوار ہے۔ اس کی جیسے انسان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر لیتا ہے، ایسے اسی طرح سے انسان نے ملکوت کی طرف سفر کرنا ہے، خداوند متعال کی طرف سفر کرنا ہے۔ انسان نے روحانی معراج کرنا ہے، اور اس روحانی معراج کے لیے اس روح کو اس بدن کی ضرورت ہے۔ انسان نے نماز پڑھنی ہے تو کس کے ساتھ؟ اس بدن کے ساتھ۔ روزہ رکھنا ہے تو کس کے ساتھ؟ اس بدن کے ساتھ۔ وضو کرنا ہے تو کس کے ساتھ؟ اس بدن کے ساتھ۔ انسان نے اپنے تمام وہ احکام شرعیہ فرعیہ جو رسول خدا نے بیان کیے ہیں وہ انسان نے اسی بدن کے ساتھ انجام دینے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ انسان کی روح کے اوپر مرتب ہوگا۔ صرف روح کے اوپر مرتب نہیں ہوگا بلکہ اس جسم کے اوپر بھی مرتب ہوگا، لیکن اس کا کمال انسان کی روح کو حاصل ہوگا۔ لہٰذا انسان، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کمالات روحی اختیار کر لیتا ہے۔ کیسے اختیار کر لیتا ہے؟ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ایک فرد ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو بتائے گا کہ فلاں شخص ابھی اس دروازے سے آئے گا، وہ یہ ہوگا، اس کا یہ حلیہ ہوگا، یہ حالات ہوں گے، یہ کردار ہوگا، یہ واقعات ہوں گے۔ یہ کہاں سے اس نے معلوم کیا؟ یہ اس کے نفس کی طاقت ہے، یہ اس کے نفس کی پاور ہے، یہ اس کو خداوند متعال نے اطاعت کے نتیجے میں عطا کی ہے۔ بس خداوند متعال انسان سے کہتا ہے عبدی اطعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ جب تو میری اطاعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اجعل لک مثلی، میں تجھے اپنا مثل قرار دے دوں گا۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی میں اگر اشیاء سے کہتا ہوں کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہیں۔ اے میرے بندے، آج کے بعد میں نے تجھے یہ پاور عطا کر دی، یعنی تو بھی اشیاء سے کہے کن ہو جا تو وہ ہو جائیں گی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس مرکب پر روح کا سوار ہو کر درست شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کو فالو کرنا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ روحانی مقامات تک پہنچتا ہے۔ انسان خود شناسی کے ذریعے سے رسول شناسی کرتا ہے، رسول شناسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ خدا شناسی کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ لہٰذا اسی دعا کو آپ ہر روز مسجد میں اللہم عرفنی نفسک کے تحت پڑھتے ہیں۔ عین یہی فارمولہ اس دعا کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اے خدا، اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے رسول کو کیسے پہچانوں گا؟ اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہ کرائی تو میں تیرے امام کو اور ولی کو کیسے پہچانوں گا؟ اگر تو نے میری اپنے امام اور ولی کی معرفت نہ کرائی تو اے میرے پروردگار، میں تیرے دین کو کیسے پہچانوں گا؟ پس میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو عین یہی سارا فارمولہ وہاں پر بھی انسان کو تعلیم دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایھا الانسان، تو اپنی حقیقت کو پہچاننے کے لیے خود شناسی کر۔ لہٰذا رسول خدا کا یہ فرمان ذیشان، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پس توحید شناسی، معرفت شناسی میں رسول گرامی اسلام کا یہ جملہ ایک نہایتی گراں قدر، نہایتی قیمتی جملہ ہے کہ جو انسان کے لیے ایک بہت بڑے افق کو کھول کر اس کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ پس خود شناسی انسان کو اس وجہ سے بتائی جاتی ہے کہ انسان اپنے وجود میں پاکیزہ کمالات کو لانے کی کوشش کرے۔ ہم جب ان پاکیزہ کمالات کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ اسی جگہ پر آ کے ہی جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام انبیاء کا ہے، یہ کام ائمہ معصومین کا، میں کہاں رسول خدا کہاں، میں کہاں علی مرتضیٰ کہاں، میں کہاں فلاں کہاں۔
یہ کیوں کہتا ہے؟ چونکہ وہ اپنے آپ کو حقیر تصور کرتا ہے۔ اتعلم انک جرم صغیر، امیر المومنین فرماتے کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے؟ نہیں، تیرے اندر ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے، تو اس حقیقت سے غافل ہے۔ اگر اس حقیقت کو پہچان لے تو پھر رسول خدا کے نقش قدم پر چلنا، اور رسول خدا کے نقش قدم پر چل کے تیرا نورانی ہو جانا، رسول خدا کے ہم نشین بن جانا، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ انسان اگر خود شناسی کی ان مراحل سے عبور نہیں کرتا تو انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو بعید شمار کرتا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ محالات میں سے دکھائی دیتی ہیں۔ عزیزان محترم، اگر ان بحثوں کو، ان فلسفی بحثوں کو، عقلی بحثوں کو، نظریاتی بحثوں کو اگر ایک انسان بہت اچھی طرح سے حل کر لے تو ہمارے بہت سے مسائل جو علماء فقہائے شیعہ نے بیان کیے ہیں انسان کے سامنے بالکل واضح اور روشن ہو کر جو ہے وہ نمودار ہوتے ہیں۔ کہ مثلا ایک انسان آپ کو آ کر کہے کہ میں نے واقعہ کربلا کو آج کے دور میں مکمل اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ہم کہیں گے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 61 ہجری میں ہوا ہے، آج جو ہے وہ کتنا فاصلہ اس کو ہو چکا ہے، آپ نہیں مشاہدہ کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے انسان کی حقیقت کو اس کا مادی جسم تصور کیا ہے۔ اگر حقیقت انسان کی طرف متوجہ ہوں تو خداوند متعال انسان کو یہ سارے مراحل طے کرواتا ہے، عبور کرواتا ہے، یہ سفر کرواتا ہے، اور انسان اس روحانی سفر سے خود شناسی کے نتیجے میں خدا شناسی تک پہنچ جاتا ہے۔ پس کیا کرنا ہے؟ خود شناسی کے لیے ہمیں فضائل اخلاقی کو اپنانا ہے، رذائل اخلاقی سے خود کو دور کرنا ہے۔ اگر ہم رذائل اخلاقی سے خود کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو ہرگز ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین نہیں ہو سکتے، ہم ہرگز فرشتوں کے ساتھ ہم صحبت نہیں ہو سکتے۔ مثلا ہمارے یہاں ایک بہت ہی عام بحث بیان کی جاتی ہے کہ مثلا جب ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تسلی دینے کے لیے جبرائیل تشریف لاتے تھے۔ اب جب جبرائیل تشریف لاتے تھے تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب سا تصور ہے، وہ فوراً کہتے ہیں کہ بھی یہ شیعہ جو ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ کیوں؟ چونکہ یہ فاطمہ کی نبوت کے قائل ہو گئے ہیں۔ کیوں نبوت کے قائل ہو گئے ہیں؟ چونکہ جبرائیل فاطمہ کے پاس آتے تھے، بس جس کے پاس جبرائیل آئیں گے وہ نبی ہوگا۔ ایک ایسا تصور قائم کر دیا گیا جس کے نتیجے میں وہ ان معارف سے، ان حقائق سے دور ہے۔ لیکن اگر انسان خود شناسی کے باب میں داخل ہو جائے تو ایک عام انسان بھی ملائکہ اور فرشتوں سے ہم نشین ہو سکتا ہے، ہم کلام ہو سکتا ہے، ہم صحبت ہو سکتا ہے، مشاہدہ کر سکتا ہے ان کی ڈیوٹیوں کو، ان کے وظائف کو۔ مثلا مرزا انصاری تہرانی، جواد انصاری تہرانی، وہ مغرب کی وقت کا ابھی وقت نہیں ہوا، وہ مؤذن سے کہتے ہیں کہ اذان دے دو، مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ مؤذن کہتا ہے کہ ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا، ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے۔ کہا نہیں، ہو گیا ہے۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ فرشتے جو مغرب کے وقت اپنی ڈیوٹی تبدیل کرتے ہیں وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں اور وہ دوسرے والے آ رہے ہیں، تو مغرب کا ٹائم ہو گیا، تم کیسے کہہ رہے ہو نہیں ہوا؟ میں ان کی ڈیوٹی کے تبدیل ہوتے ہوئے کو مشاہدہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ انسان جس کی چشم برزخی جسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے مادی بدن سے، اپنی حقیقت کے ذریعے سے جو ہے وہ مشاہدہ جب کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے انسان اب ملکوت کو مشاہدہ کر رہا ہے، اس دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس دنیا میں اس کا نفس ناطقہ اس قدر مضبوط ہو چکا ہے انہی شرعی اعمال کے نتیجے میں کہ وہ دوسرے عالم کو مشاہدہ کر رہا ہے، وہ فرشتوں کے نزول و صعود کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ حالانکہ فرشتوں کے نزول و صعود کو انسان اپنی ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ وہ درست فرما رہا تھا کہ وہ شخص آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ پس وہ حقیقت میں مرزا اپنی اس ظاہری آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر رہے تھے، وہ اپنے نفس ناطقہ سے، اپنی حقیقت سے، ان فرشتوں سے جو ہے وہ مرتبط تھے۔ پس اس طرح سے انسان جب اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو انسان کے لیے ایک نیا افق کھلتا ہے کہ انسان عالم مادہ سے بڑھ کر دوسرے عوالم کی سیر کرتا ہے، وہاں کی موجودات سے مرتبط رہتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انسان خود شناسی کے نتیجے میں اس بدن کی محدودیت سے اور پنجرے سے باہر نکل آتا ہے۔ انسان مثلا اگر برے اعمال کو انجام دیتا ہے، برے کاموں کو انجام دیتا ہے، تو برے کاموں کو انجام دینے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی جیسے ایک آپ کبوتر لے آئیں یا ایک چڑیا کو لے آئیں بازار سے
اور پھر ایک بڑی سی اینٹ کو دھاگے سے باندھ کر آپ اس کے پیر کے ساتھ باندھ دیں، وہ کبھی ادھر اڑ کے گرے گی، کبھی ادھر اڑ کے گرے گی، وہ ہرگز اڑ نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے اپنے جثے سے زیادہ وزنی اینٹ آپ نے اس کے پیروں پر باندھ دی ہے، وہ اینٹ اس کو ہرگز نہیں اڑنے دے گی، ہرگز اس کو پرواز نہیں کرنے دے گی۔ جتنا بھی وہ کوشش کر لے، بالآخر ہے تھک ہار کے کوشش کر کے وہ نیچے گر جائے گی، اور ممکن ہے زیادہ کوشش کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اس کی موت بھی واقع ہو جائے، لیکن وہ ہرگز صعود نہیں کر سکتی ہے، پرواز نہیں کر سکتی ہے، چونکہ اس کے پیروں میں زنجیر ہے۔ پس کیا ہو، یہاں اس کے پیروں سے اس زنجیر کا کھلنا ضروری ہے اگر اس نے پرواز کرنا ہے۔ اب یہاں جس انسان نے باندھی تھی وہ اس کو اس قید سے رہائی دے، اس زنجیر کو اس کے پیروں سے کھولے، پھر دیکھیں کیسے وہ پھر کر کے اڑ جاتی ہے۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتا ہے۔ اب انسان اس کا نفس ناطقہ پرواز کرنا چاہتا ہے عالم ملکوت کی طرف، اسی طرح جیسے یہ چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے، کبھی دائیں گرتی ہے کبھی بائیں گرتی ہے، کوشش کرتی ہے اوپر جانے کی، لیکن کوشش اس کی ناکام ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں، دعا نہیں ہوتی ہے، اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنی ریاضتیں کرتے ہیں، اتنے ختم آیات کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بھئی قبول کیسے ہوگی جب تک آپ اپنے پیروں سے اس زنجیر کو نہیں ہٹائیں گے؟ وہ زنجیر پیروں میں بندھی ہوئی ہے، اسی طرح سے جیسے چڑیا اڑ رہی ہے، دائیں بائیں گر رہی ہے اور کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، ہم بھی اسی طرح سے اپنی ساری زندگی اول سے لے کر آخر تک جو ہے وہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اور وہ کوششیں ہماری نتیجہ بخش نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کی 50-60 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، 70 سال زندگی ہے، اعمال کو انجام دیتا رہتا ہے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا ہے، حالانکہ یہی اعمال انسان کو اس عالم ملک سے ملکوت کی طرف پرواز دینے کے لیے ہیں۔ انسان دوسرے عوالم کی طرف جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ بعض افراد کا آپ دیکھیں کہ وہ اگر اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اوپر پرواز کر جاتے ہیں، ان کو اور کسی عمل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں اگر یہ بات کر دی جائے تو فوراً ایک بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی نماز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ایک یا حسین کہہ دیا تو کافی ہے۔ یہ اس بحث کی بنیادی وجہ کہاں سے اٹھتی ہے؟ بنیادی وجہ اس کی یہاں سے اٹھتی ہے کہ ہم نے حقیقت معارف کو نہیں سمجھا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ شخص کہ جو حقیقت سے تمسک کر لیتا ہے، حقیقت میں متصل ہو جاتا ہے، تو وہ حقیقت اس کو پھر اوج دیتی ہے، اس کو بلندیاں عطا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر اس فرد کے زندگی میں کوئی اور عمل نہیں بھی ہوتا تو وہی ایک حقیقت اس کو وہ تمام بلندیاں عطا کر دیتی ہے، تمام صعود اس کو عطا کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہاں انسان کو اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کہ جس کی طرف انہوں نے یہاں پر اشارہ کیا کہ انسان خود کو فضائل اخلاقی سے آراستہ کرے، رذائل اخلاقی سے انسان خود کو محفوظ رکھے، تاکہ انسان بلندیوں کی طرف جو ہے وہ پرواز کر سکے۔ اب انسان جو خود شناسی نہیں کرتا ہے، اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں پہچان لیتا ہے، تو وہ اس حقیقت کو بھی جان لے کہ ایک نہایتی گراں قدر، نہایتی نفیس گوہر، جس کی عجیب و غریب صلاحیتیں انسان سے ابھی پوشیدہ ہو چکی ہیں، اور انسان نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو بے مقصد زندگی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال نے اس انسان کو خلق فرمایا ہے اور اس کو ایک نہایتی گراں قدر قیمتی گوہر بعنوان نفس عطا کیا ہے، کہ اگر انسان اس نفس کی قدر جانے اور اس نفس کی قدر و قیمت جانتے ہوئے انسان صعود اختیار کرے تو انسان بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، انسان کمالات تک پہنچ سکتا ہے۔ مثلا ایک انسان کہتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے؟ میری حقیقت میری آنکھ ہے، میری کان ہے، میرے ناک ہے، میرا گلا ہے، میرے ہاتھ ہیں، میرے پیر ہیں۔ چونکہ ہم انسان کی حقیقت کو انہی چیزوں میں تصور کرتے ہیں۔ جب انہی چیزوں میں تصور کرتے ہیں تو انسان اپنے جسم کے پیچھے رہتا ہے، ہر وقت اس کی آرائش میں، اس کی سجاوٹ میں، اچھے لباس میں، اچھی پوشاک میں، اچھی خوراک میں، اچھا سٹیٹس بنانے میں، اچھی گاڑیاں لینے میں، اچھا جو ہے وہ بزنس کرنے میں، اچھے محلات بنانے میں انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس سے پوچھا بھی کیوں؟ چونکہ میری حقیقت کیا ہے؟ میرا یہ بدن ہے۔ لیکن انسان کو اگر بتا دیا جائے کہ بھئی تیری حقیقت یہ بدن نہیں ہے، تیری حقیقت وہ نفس ناطقہ ہے، تو نے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تو نے انبیاء اور اولیاء و اوصیاء کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، چونکہ تو طائر ملکوتی ہے، تو ملکوتی مسافر ہے۔
اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے تاکہ اپنے اس بدن کی مدد سے تو اپنی روحانیت کو مضبوط کرے، لیکن ہم اس بدن کو مضبوط کرنے میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں، حقیقت سے غافل ہوتے ہیں، اور جب انسان کے بدن کو زمین پر ڈال دیا جاتا ہے، من و مٹی تلے دفن کر دیا جاتا ہے، تب انسان کے سامنے حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ میں جس عالم میں آیا تھا یہ اب میری حقیقت ہے۔ پھر انسان اس بدن کو دیکھتا ہے کہ وہ قبر کے اندر ہے، اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کا دامن خالی ہے۔ پھر وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے کہ اے کاش مجھے لوٹا دیا جائے، اے کاش مجھے لوٹا دیا جائے، میں واپس چلا جاؤں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، لہٰذا وہاں جا کر میں اعمال کو اب خوب انجام دوں گا۔ لیکن یہ بھی انسان کا ایک خود کا دھوکہ ہے، چونکہ وہ خود کو نہیں پہچان رہا۔ لہٰذا جس نے خود شناسی نہیں کی ہے وہ نہ تو معاشرے میں دوسرے انسانوں کو پہچان سکتا ہے، اور نہ ہی انبیاء کو، اولیاء کو، اوصیاء کو اور خداوند متعال کو پہچان سکتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے انسان کو برتری جو عطا کی ہے وہ اسی نفس ناطقہ کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ اسراء کی آیت نمبر 70 میں جو ارشاد فرما رہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، کہ ہم نے اس انسان کو، بنی نوع آدم کو، باقی تمام دوسری مختلف مخلوقات پر جو فضیلت دی ہے، تو اس فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ اس فضیلت کی وجہ انسان کے پاس یہی نفس ناطقہ ہے۔ لہٰذا یہ کون ہے؟ یعنی انسان نے یہ جو اس دنیا میں آیا ہے تو سب سے پہلے اس سوال کو جاننا ہے کہ انسان کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کو کہاں جانا ہے۔ یہ وہ 3 سوال ہیں کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایڈریس فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ امرأن علم، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو یہ جان لیتا ہے من عین، کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یعنی مبدا کون ہے۔ تو مبدا کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ میرا مبدا خداوند متعال کی جانب سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں وہاں سے ہوں اور مجھے واپس لوٹ کر وہیں جانا ہے۔ یہ تمام میری زندگی کا سفر ہے۔ ہم اموات کے پاس جب فوتگی ہو جاتی ہے تو جا کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کا آغاز، نقطہ آغاز وہاں پر ہے اور نقطہ انتہا بھی وہاں پر ہے۔ اب وہ نقطہ انتہا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے اور جہاں انتہا ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ زیارت جامعہ میں بیان کیا ہے، بکم فتح اللہ و بکم یختم، حضرات اہل بیت، آپ سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، خاتمہ بھی آپ کے اوپر ہونا ہے۔ لہٰذا انسان اس حقیقت کو پہچان لے کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ انسان جب اس حقیقت کو پہچان لے گا کہ اگر میری مادی حقیقت ہے تو وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، اور اگر میری روحانی حقیقت ہے تو وہ امر ربی ہے، وہاں سے آیا ہوں، وہیں پہ مجھے واپس پلٹنا ہے، تو اس حقیقت کو پہچاننے کے نتیجے میں اگر مادی بدن ہے تو انسان کے بدن سے جو ہے وہ، وجود سے جو ہے وہ غرور و تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چونکہ انسان جان لیتا ہے کہ میری جسمانی حقیقت ایک ایسا پانی ہے کہ جس کی کوئی ارزش نہیں ہے۔ اگر میری روحانی حقیقت کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ نفس ناطقہ ہے، ملکوتی چیز ہے، طائر ملکوتی ہے، وہاں سے آیا ہے، وہیں پر جانا ہے۔ انسان اس مبدا کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے دوسرا سوال رسول خدا وفی عین، میں اس وقت کہاں پر ہوں، اس سوال کا انسان جواب دے، اس وقت کہاں ہوں، تو اس کے بارے میں انسان اس دنیا کی حقیقت کو پہچانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، دائمی نہیں ہے، دائمی زندگی اس کے بعد ہے۔ یہاں میں 60 سال گزارا، کسی نے 100 گزارے، کسی نے 200 گزارے، کسی نے 900 گزارے، لیکن چلا گیا۔ وہ 900 سال والا بھی چلا گیا، وہ 60 والا بھی چلا گیا، وہ 70 والا بھی چلا گیا، وہ 10 والا بھی چلا گیا، سب نے جانا ہے۔ پس جس جگہ جانا ہے اس جگہ کی حقیقت کو انسان جو ہے وہ جانے، اور پھر انسان بیدار ہو۔ جب انسان اس عالم کی حقیقت کو جان لیتا ہے اور بیدار ہو جاتا ہے، اب یہاں انسان کو مراقبے کی ضرورت ہے کہ اپنے وجود میں اسی حالت کو برقرار رکھے تاکہ انسان صعود کر سکے۔ وَإِلَىٰ عَيْن، مجھے کہاں جانا ہے؟ اس رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب اس رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے تو انسان اس دنیا کے بعد جو عالم برزخ ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ اس کے کیا احوال ہیں، کیا اس کے اوصاف ہیں، کیا اس کی خصوصیات ہیں، کیسے وہاں پر زندگی بسر کرنا ہے، اور پھر اس عالم برزخ کے بعد عالم قیامت جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور وہاں
کیا ہوگا، کیسے جنت ملے گی، کیسے جہنم ملے گی، انسان اس کو پہچانتا ہے۔ پس ایک انسان ان 3 سوالوں سے جو ہے وہ اپنے مبدا، اپنے معاد اور اپنے حال کو پہچانتا ہے، جسے رسول خدا نے بیان کر دیا۔ اس طرح سے انسان سعادت کے سفر کو طے کرتا ہے، انسان اپنے وجود میں صفات جو ہے وہ ملکوتی کو لے کر آتا ہے اور رذائل اخلاقی سے اپنے وجود کو بچاتا ہے۔ پس یہی پہلا مرحلہ ہے کہ اگر انسان اس عالم ملک سے عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، اگر انسان توحید شناسی چاہتا ہے، اگر انسان جو ہے وہ رسول شناسی چاہتا ہے، اگر انسان جو ہے وہ ولی شناسی اور امام شناسی چاہتا ہے، اگر انسان دین کے ملکوت کو پہچاننا چاہتا ہے، تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پس اخلاقیات میں یہاں مرحوم جو ملا احمد نراقی ہیں یا ان کے والد ملا مہدی نراقی ہیں، سب سے ابتدائی فلسفہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ خود شناسی بنیاد ہے، اور جو خود شناسی کے بغیر ادھر ادھر ٹاماٹویاں کرتا رہتا ہے وہ ہرگز منزل تک نہیں پہنچتا، اور جب منزل تک نہیں پہنچتا تو پھر کہتا ہے کہ اب مجھے حسرت ہی اٹھانا پڑے گی کہ ساری زندگی چلی گئی اور ابھی تک میرے سامنے سے ملکوت کے دروازے نہیں کھلے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ایسی اخلاقی کتابوں کا جاننا، پڑھنا، سوچنا، سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان اخلاقی معارف کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ اس گھر میں اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے اس گھر کو اور اس گھر کے تمام افراد کو محفوظ رکھے، بالخصوص وہ مومنین بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، خداوند متعال ان کے گھروں میں بھی اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ان سب کو محفوظ فرمائے، سب کو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی معرفت نورانیہ عطا فرمائے، سب کو خود شناسی کی توفیق عطا فرمائے، سب کو خداوند متعال کی طرف سفر کرنے میں کامیابی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی آرزو خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔